بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، مولانا نے اپنا بیان بہت جلدی ختم کر دیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہتا ہوں، مختصر بات اپنی صحت اور اپنی کم علمی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹی بات کہنا زیادہ مناسب ہے، اس وجہ سے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح لوگ یہاں آتے تھے، اب کی مرتبہ شاید ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہر سال وہی بات سنتے ہیں، کیا فائدہ ہے جانے سے، اور جلسے تو وہی کرتے ہیں عام طور پر، لہذا چند آدمی جو بیچارے متعین طور پر یہاں نمازی ہیں اور مولانا انوار صاحب کے درس میں شریک ہوتے ہیں، بس ان میں سے کچھ آدمی ہیں، کچھ کو یہ معلوم ہے کہ مولانا کا درس نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے سوچا کہ چلو آج جانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے مولانا عبدالعلی صاحب نے ان کا جی نہیں لگا اور جلدی ختم کر دیا۔ اب بتائیے ہم کیا کریں؟ آپ حضرات سامنے پوری طرح متوجہ ہو کر کے بیٹھیے، جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ مجھے دو تین باتیں عرض کرنا ہے، اللہ کرے میں ٹھکانے سے کہہ سکوں اور آپ حضرات ٹھکانے سے سن سکیں۔ پہلی بات یہ کہ حافظ قاری صاحب یہ پنکھا بند کروا دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب کی دفعہ رمضان المبارک ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے، رمضان کا تو وقت شروع متعین ہے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے۔ تنگ دست لوگ رات کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، بیمار لوگ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے پیسے کے محتاج ہیں، تنخواہ پانے والے لوگ مسلسل اپنی تنخواہوں کو کم پا رہے ہیں، گاڑی چلانے والے، اسکوٹر چلانے والے، کار چلانے والے اپنی زمین تنگ محسوس کر رہے ہیں مہنگائی کے پیش نظر۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ماحول سے بیزار نظر آ رہے ہیں اور نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شریعت سے بالکل الگ ہیں۔ مایوس ہونا مومن کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ قرآن شریف میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ کافر کے علاوہ اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اس کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ سچ بتائیے، آج لکھنؤ میں جتنے مسلمان ہیں، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے اس وقت، یہ اس سے کچھ کم تھے؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت کم تھے، بہت کم، انگلیوں پر گننے والے 40 50 اس طرح سے مختلف۔ اور کتنا عرصہ مکے میں حضور رہے ہیں؟ 13 سال۔ اور پھر کیا ہوا ہے مکے میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔
ہم افضل ہیں یا اس زمانے کے جانور جن پر صحابہ اور حضور بیٹھے ہیں وہ افضل تھے؟ ہم تو حضور کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، مثال ہی نہیں ہو پائے گی۔ کیسے ہم صحابی کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم صحابی کے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ ان جانوروں کا کھر زیادہ بہتر ہے یا ہم زیادہ بہتر؟ جانوروں کا جو کھر ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ پریشانی میں ہے۔ حضرت بلال کی مصیبتیں روزانہ آپ سنا کرتے ہیں، حضرت خباب کی تکلیفوں کا چرچا برابر ہوا کرتا ہے۔ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو سوچو اس وقت میں کیا حال ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دو چار مضبوط نوجوان جو مسلمان ہو چکے تھے وہ سامنے آتے اور ایک فیصلہ کوئی لڑائی ہو جاتی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اے پیغمبر، مکی زندگی میں تلوار نہیں اٹھانے کی اجازت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سن لیجئے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو۔ اپنے ہاتھ، کسی کو گھوسا بھی مت مارو بدلے میں۔ اللہ اکبر، اتنی زبردست پابندی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، تفسیروں میں دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ یہ کہا جا رہا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ حضور کی مبارک پاک صاف پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دی گئی، اور ایک طرف بوجھا، دوسری طرف اس کی گندگی، کثافت۔ کیا حال ہوا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ مگر ایک لفظ نہیں، بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اسی جواب نہ دینے کا صحابہ پر اتنا اثر تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، آج مار دھاڑ کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ وہ مکے میں جو ہم کو ستایا تھا، آج ان کا پتا ہم پانی کریں گے۔ 13 سال تک ہم پر مظالم ہوتے رہے، ہم اللہ کے حکم پر برداشت کرتے رہے، آج ان کو دیکھ لیں گے کتنے پانی میں ہیں۔ بڑا زور ہے، بڑا جوش ہے۔ اس پر جب حضور سے آ کے کسی نے کہا کہ اے رحمت عالم، یہ لفظ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم یہ بات اس لیے اوپن ظاہر کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں کہ حضور کی صفت کا ابھی علم ہو جائے آپ کو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، عالموں کے لیے رحمت۔ کسی مخالف نے یا موافق نے حضرت سے آ کے کہہ دیا کہ حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں آج بدلہ لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ لیں گے بدلہ؟ آپ نے فرمایا پہلے ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، کہا تم نے کیا کہا ہے؟ کہا حضرت اب روئے سے رویا نہیں جاتا۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں حضرت، اب روئے سے رویا نہیں جاتا ہے، ان لوگوں نے بہت ستایا تھا، آپ کو ستایا، صدیق اکبر کو ستایا، حضرت سمیہ کو ستایا، حضرت خباب کو ستایا، حضرت بلال کو ستایا، کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا حضرت اب تو دیکھ لیں گے۔ فرمایا اچھا جھنڈا اپنے ہاتھ سے دے دو۔ ان سے جھنڈا لے لیا، کہا خبردار ایسا نہیں ہو۔ اور انہی کے لڑکے کو یا ان کے باپ کو کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ باپ تھے وہ یا لڑکے تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ تو مومن ہے، ایمان کی وجہ سے ایک بات کہہ رہا ہے، لیکن رحمت للعالمین کا لشکر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اب جھنڈا، جس کے آگے کہا اب یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی ہوگی، آج رحمت لٹے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج یہ ہوگا، آج یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو آج
کسی طرح کا بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ حضرت ابو سفیان جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھے، وہ حضور کے پاس آئے۔ وہ کہا آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو مکے میں کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچے گا۔ کون بچے گا؟ وہ بچے گا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا ان کا ایمان۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے اس کو امن ہے۔ حضرت میرا گھر کتنا بڑا ہے؟ پورے مکے کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، من دخل البیت فہو آمن، جو بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے اس کے لیے امن ہے۔ حضرت بیت اللہ میں بھی پورا مکہ نہیں جا پائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، من القى السلاح فہو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھ دے اس کے لیے امن۔ آپ بتائیے، یہ حالات اس وقت کے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ مکے میں زندگی تنگ تھی، اور حضور سے کچھ صحابہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھیں گے؟ ایک جوشیلی بات کہتے جیسے آج کل کے لڑکے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بزدل ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، حالات کو دیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزدلی اختیار کیجئے، نہیں، بزدلی نہیں، بلکہ جو طریقہ ہے، اگر ایک دروازہ ایسا ہے جہاں کچھ نہیں ملے گا، میرا دروازہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے دروازے پر اگر کوئی آئے کچھ نہیں ملے گا، ان کے دروازے پر کوئی آئے کچھ نہیں ملے گا، بند، پریشان، سب کے دروازے پر جاؤ کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، وہاں سب کچھ ملے گا، وہاں سب کچھ ملے گا۔ جو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس ایک دروازے سے پھر اگر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ مایوس نہیں جائے گا، لیکن آ جائے پھر اس میں کچھ شرائط بھی ہیں، اس دروازے کے اوپر جانے میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ حرام تو نہیں کھاتا ہے، غیبت تو نہیں کرتا ہے، چغلی تو نہیں کرتا ہے، بد نظری تو نہیں کرتا ہے۔ سوچ لیجئے ساری باتیں، صرف ووٹ دینا کافی نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو ذرا سا، ایسا تو نہیں ہے کہ نماز چھوڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچئے، اور اس کے بعد میں اگر یہ سارے شرائط کسی میں پائے جاتے ہیں تو یقین جانو اللہ کی نصرت کا آنا یقینی ہے، اللہ کی نصرت کا آنا یقینی۔ آپ سوچیں ذرا سا، ہم بھی سوچیں، جو ہماری کمی ہے ہم دور کریں، اور جو آپ کی کمی ہے آپ دور کیجئے۔ کیا ہو؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تازہ رمضان کا مہینہ ابھی 2-4 دن کے بعد آنے والا، اور اس پورے مہینے میں سرکار کی طرف سے یہ اعلان ہے جو مانگو دیا جائے۔ کون سرکار؟ جس کی سرکار ختم ہونے والی نہیں۔ کون مالک؟ جس کا ملک فنا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے، وہ اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا۔ پھر ان صحابہ کو جو مکے میں تھے ان سے کیا کہا گیا کہ اب تم بھی مکہ چھوڑو، حضور بھی مکہ چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کا حکم آیا، اور علی کہاں ہے؟ پانی لاؤ۔ اللہ کا حکم آیا اور کیا اب مکہ چھوڑ دو۔ کون مکہ ہے؟ جہاں حضور پیدا ہوئے۔ کون مکہ ہے؟ جہاں بیت اللہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ چھوڑو اور چھوڑ کے چلو۔ وہ مکہ چھوڑو اور چھوڑ کے چلو۔ کہاں جائیں؟ تمہیں اختیار، فلاں شہر، فلاں شہر، فلاں شہر۔ آپ نے فرمایا مدینہ مجھے پسند ہے، میں مدینے جاؤں گا۔ چلے گئے مدینے۔ مکہ خالی ہو گیا، کافر لوگ سارے موجود، مسلمان انہی لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے
کہ ایمان والوں میں سب سے بڑا مرتبہ انہی کو حاصل ہے جن کو مہاجر. یہ چاروں صحابہ مہاجرین میں سے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب مہاجرین میں سے. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مومن کو جو مکے میں تھے مدینے بلوا لیا، وہ سب مدینے آ گئے. یہاں چین ملے، اللہ کا نام لیا جائے، چین سے رہیں. دوسرے ہی سال وہ مکے والے آ گئے، اور بدر بستی قریہ گاؤں تھا اس وقت، اب تو بہت اعلیٰ درجے کا شہر ہے، اور وہاں آ کر کے ٹکاسن کیا ان لوگوں نے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، یہ بھی رمضان کا مہینہ، یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے. حضور کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں. یہ ان کی طرف سے اطلاع نہیں ہے، یہ احوال اور قرائن اور ماحول ایسا ہے کہ اس لشکر کو روکنا ہے ورنہ حالات اور بگڑ جائیں. حضرت نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ملے کہ جو غریب غربا تھے. مالدار بھی تھے اس میں، ایسا نہیں ہے، لیکن غریب غربا. ان کا ایک لشکر بنایا. اگر کسی کے سامنے کہا جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یقین نہیں آئے. 313 جا رہے ہیں. کتنے مقابل پہ ہیں؟ 950. اب 313 جو پہنچے وہاں تو ان کے پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. آپ میں سے پتہ نہیں مجھے کہ کون گیا ہے اور کون نہیں گیا ہے بدر. میں گیا ہوں کئی مرتبہ، اور اسی اس میں گیا ہوں کہ وہاں حضور گئے تھے، صحابہ اکرام گئے تھے، اور احرام پہنے ہوئے تھا، اور احرام میں پیر کھلا رہتا ہے. وہ ہوائی چپل سلیپر جو ہوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے. چنانچہ جب میں نے وہاں بدر میں جو 14 صحابہ اکرام یا 13 صحابی جو شہید ہوئے تھے ایک ہی جگہ پر وہاں کھڑا ہوا تھا، جلجلاتی دوپہر. مرحومہ میری والدہ بھی تھی مگر وہ دور تھی، وہ دور کھڑی ہوئی تھی. وہاں پہنچنے کے بعد جب ہوا چلی تو ریتا پیر پر آیا. ہوا بھی گرم، ریتا بھی گرم، دھوپ بھی نکلی ہوئی. ایسا لگا کہ کسی نے پیروں کے اوپر چنگاریاں ڈال دی. بالکل یقین کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ منظر آج تک یاد ہے. ایسی جگہ پر صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں. لو مدینے میں ٹھیک تھے، اب یہاں لے آئے. مکے سے آئے مدینے، اور 1 سال کے بعد سن 1 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں؟ بدر کے میدان میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ مٹھی بھر جو ہیں پس جائیں گے ذرا دیر میں. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دعا مانگ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام ذرہ برابر کھٹک دل میں نہیں ہے. نہ مکے میں تھی، نہ مدینے میں ہوئی، نہ بدر میں ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کے دل میں کوئی کھٹک نہیں. جو کہہ دیں، حضور کہہ دیں کہ یہ مشرق ہے، یہ مشرق ہے، مغرب کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں یہ مشرق ہے، کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اسے. اور ایسا واقعہ پیش آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں، جو آخری حج تھا حجۃ الوداع، حضور نے بہت سارے حج کیے تھے، بہت سارے حج کیے تھے، مگر ملت ابراہیمی پر کیے تھے. حج جب حضور کے یہاں فرض ہوا تو ایک کیا، وہی پہلا وہی آخری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم. ساری دنیا جانتی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج حج ہے. منی کا واقعہ ہو یا عرفات کا واقعہ ہو. حضور نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے.
حضور نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ کیوں بھائی؟ ان کو معلوم تھا حضور پوچھ رہے تھے، جواب دینا تو فرض تھا ان پر۔ کون سا دن ہے وہ بتاتے؟ جواب دینا تو فرض نہیں، اپنی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے آقا اگر جمعے کا بدھ نام رکھ دے تو ہم اس کو بدھ کہنے کے لیے تیار۔ اگر جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات بتا دیں تو حضور کے کہنے سے ہم جمعرات کہیں۔ اگر ربیع الاول کے مہینے کو بدل دیں اور ذی الحجہ کے مہینے کو بدل دیں حضور، تو ہم اس بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کی آخری قسم ہے، اس کے آگے کوئی نہیں۔ اس کے آگے کو کہا صحابہ نے ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں گمان ہوا کہ کہیں آقا دوسرا نام نہ رکھ دیں اور ہم پہلے کہہ دیں یہ ہے تو حضور کی مخالفت لازم آ جائے گی، اور حضور کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت۔ آپ سوچیں ذرا سا، غور کریں کہ یہ حالات ہم سے زیادہ قیمتی ان کی جانیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر وہ نہ رہتے اور بدر والے فنا ہو جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا اور وہاں اس زمانے کے سب لوگ مٹ جاتے تو آج یہ سن 2022 نہ ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، قیامت آ چکی ہوتی اگر وہ سب کے سب مٹ جاتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں موجود ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین پر ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی اور کعبہ گرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ حالات اور آج کے حالات پر آپ غور کیجئے، وہ ہم سے افضل، افضلوں سے افضل، اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل اطاعت شعار، فرما بردار، سجدہ گزار، محبت کو سمجھنے والے، مروت کو سمجھنے والے، اطاعت کے خوگر محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر وہ کھانا نہ ملے مگر حضور ملے، پانی نہ ملے مگر حضور ملے، اللہ اللہ، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو تکلیف میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں ایسے بندے کہ پروردگار نے اللہ کے اپنے آخری پیغمبر سے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، یہ غریب غربا جن کے ساتھ کافر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو آپ نہ چھوڑیے گا، وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، اور یہی نہیں کہ نہ چھوڑیے جاؤ تم ہمارے اپنے گھر میں، نہیں، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اپنی دونوں آنکھیں ان پر سے نہ ہٹائیے گا۔ کیسے چہیتے ہیں اللہ، کیسے چہیتے ہیں اللہ کے حضور کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، کیا ہے پیغمبر ان کی طرف سے آنکھیں نہ ہٹائیے گا، ان کی طرف سے آپ آنکھیں نہ ہٹائیے گا، گروئے رہیے گا، ہر وقت ان کی سرپرستی کرتے رہیے۔ یہ کافر لوگ آتے ہیں آویں، نہ آتے ہیں نہ۔ یہ حالات میں کیوں سنا رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم لوگوں پر رمضان آ رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے رمضان آ رہا ہے اور ان کے لیے بھی رمضان آیا تھا، لہذا ہم کو مایوسی کے بجائے اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا، اور رمضان کی ہم قدر کیا کریں گے۔ میں آپ سے، میرا پہلے سے تو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، بیٹھا تھا اور سوچا تھا 5-10 منٹ میں بھی اٹھ جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنا، لہذا ایک بات اور عرض کرنے کو جی چاہتا۔ قرآن مجید میں جہاں رمضان کا تذکرہ ہے، غور سے سننے کی بات ہے، جہاں رمضان کا تذکرہ ہے،
کہہ دیتے کہ روزے کے فضائل بہت ہیں، کہہ دیتے روزہ بہت بڑی چیز ہے، کہہ دیتے کہ روزے دار کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ سب آپ روزانہ سنتے رہتے نہیں سنتے رہتے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے لوگوں، رمضان قرآن کا مہینہ. اگر یوں کہا جائے آموں کی فصل ہے، کہا ہمیں تو آم کھانا ہی نہیں آتا، ہم کھائیں گے کیا؟ ہمیں آم نقصان کرتا ہے، ساری فصل گزر جائے گی، ایک آم نصیب نہیں ہوگا. پھر آیا کہ ہم نے اب تک تو آم کھانا سیکھا ہی نہیں. کیسے کھایا جاتا ہے؟ چھلکا کھایا جاتا ہے یا گودا کھایا جاتا ہے؟ ہم یہ کہیں اگر تو کیسا لگے گا؟ کہیں گے اس کو لے جاؤ کمبخت کو پاگل خانے میں بند کر دو، کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو آم کھانا نہیں آتا، آموں کی فصل میں آم نہیں کھا رہے ہو. اے اللہ کے بندو، اس سے زیادہ تعجب والی بات ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے، مسلمان یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. مسلمان یہ کہے، آپ سوچئے ذرا سا، مسلمان کہے ہم نے تو قرآن پڑھا نہیں، ایک آدمی کہ ہم نے تو آم کھایا نہیں، کیسے پڑھا جائے گا؟ کیا ہے قرآن؟ کہاں ہے قرآن؟ آپ سوچئے. سب آدھے زیادہ روزے دار ایسے ہیں، میں ذرا احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اچھا تمہیں پورا قرآن نہیں، نماز والی صورتیں تم پڑھ لیتے ہو، انہی کو بار بار پڑھو، انہی کو بار بار پڑھو. اور پھر سیکھا کتوں نے؟ نہیں آتا تو سیکھو. ایک آیت اگر صحیح کر لیں روزانہ، اللہ پاک کی قسم سینکڑوں آیتیں ایک سال میں صحیح ہو جائے گی. اور جہاں 10-20 آیتیں صحیح ہوئی، وہ پورا قرآن خود بخود صحیح ہو جائے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں سب حافظ بن جاؤ، سب حافظ بن جاؤ. آپ کہیں گے واہ بھائی واہ، سب حافظ 70 سال کی عمر میں حافظ بنیں گے، 45 سال کی عمر میں حافظ بنیں گے، 55 سال کی عمر میں حافظ بنیں گے، 65 سال کی عمر میں حافظ بنیں گے. یہ آپ کوئی تک کی بات کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم تک کی بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کار مل جائے اعلیٰ درجے کی، اور آپ جو ہیں وہ 80 کے ایٹے پیٹے میں ہیں مگر تندرست و توانا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لاؤ ڈرائیور صاحب ہمیں کار چلانا سکھاؤ. خیریت ہو؟ بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کار سیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اللہ میاں نے دی ہے. اچھا، اللہ میاں کار دیں گے تو ضرور چلانا سیکھیں گے. اللہ رمضان دے گا تو گزارا نہیں کرنا سیکھو. رمضان میں کس طرح کام کرو گے؟ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ 2 لاکھ روپے کا چیک تمہیں ملے گا روزانہ، اور یہ چیک جو ہے وہ 30 دن تک دیا جائے گا، ساری رات جاگیں گے نہیں جاگیں گے؟ ہمیں میاں آپ کو کیا معلوم 2 لاکھ روپے ملیں گے؟ کوئی حرام کے تھوڑے ہیں. سونا تو روز کا پڑا ہوا ہے، 12 مہینے سو لیں گے، 11 مہینے سو لیں گے، دن میں سو لیں گے، 1000 قسم کی باتیں سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 لاکھ روپے ہمیں یاد آ رہے ہیں. اللہ پاک کی قسم مغفرت کے سامنے 2 لاکھ نہیں، 50 لاکھ 50 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں. اعلان مغفرت ہے کہ اے مغفرت کے طالب قریب آ جا، اے بخشش کے طلبگار قریب آ جا، اور اے رزق کے چاہنے والے قریب آ جا. یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے. گویا اللہ خود اپنے بندوں کو پکار کے دے رہا ہے. لینے والے ہاتھ کہاں؟ لینے والے ہاتھ کہاں ہیں؟ اور لینے والے افراد کہاں ہیں؟ وہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خود قرآن ان پر اترا. آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ رمضان میں جبریل آتے تھے آسمان سے. کاہے کے لیے؟ قرآن سنانے اور سننے کے لیے. اگر کوئی آدمی بیچارہ قرآن شریف پڑھاتا ہے
تو کیا کہا جائے گا؟ وہ شرمائے گا 25 عالموں کے سامنے. کیوں؟ عالم لوگ تو بھیا عالم ہے، وہ بیچارہ حافظ ہے. ذرا اس کو میں دبا کے کہہ رہا ہوں، کم کر کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے وہ علم دین کے سلسلے میں کسی اور کا ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا ہے. عالم بہت بڑی چیز ہے، نائب رسول ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں سے خرابی ہو. اور قرآن یاد کرنے والا اللہ کی حجت کو تمام کر رہا ہے. قرآن سنانے والا اللہ کی حجت کو تمام کر رہا ہے. دیکھو آئے جبریل آئے اور آنے کے بعد حضرت کو سنایا. حضرت سن رہے ہیں. یہ کیوں سنایا حضرت؟ جبریل قرآن لے کے آئے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے؟ آج پھکڑ قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ترتیب تو یہ ایسی نہیں ہے، ویسی ہے، ویسی نہیں ہے تو ویسی ہے. سبحان اللہ، آپ خود مرتب ہیں یا غیر مرتب؟ کبھی آپ نے یہ سوچا قرآن کی ترتیب پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ یہ ایسی نہیں ہے، ویسی ہے، ویسی نہیں ہے تو ویسی ہے. قرآن جبریل امین جیسے اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، ٹھیک اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ سنا رہے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ فن تجوید بھی تو قائم ہونا ہے. قرآن کیسے پڑھا جائے تو جبریل امین حضور کے سامنے اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. کیسے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اے پیغمبر، جب ہم فرشتے کی زبان سے قرآن پڑھیں تو آپ اس کی پوری پیروی کیجئے. جہاں چھوٹا مد ہے وہاں چھوٹا مد کیجئے، جہاں بڑا مد ہے وہاں بڑا مد کیجئے، جہاں غنہ ہے وہاں غنہ کیجئے، جہاں اخفا ہے وہاں اخفا کیجئے. اللہ کے بندوں کو خود میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے. تو حضور قرآن رمضان میں سنا رہے. اس وقت تک تراویح نہیں ہوئی تھی، تراویح کا قیام نہیں ہوا تھا. اس وقت تک قرآن پڑھا جاتا تھا لیکن تراویح نہیں. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر زمانے میں تراویح کی نماز حضور نے پڑھی اور بعد میں حضرت فاروق اعظم نے اس کی ترتیب قائم کر دی. یہ تراویح کی حیثیت ہے. اور آج آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ سال بھر ایک قرآن روز پڑھتے تھے اور رمضان میں 2 قرآن روز پڑھتے تھے. شیخ زکریا روز ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، ایک قرآن روز. حضرت تمیم داری روز ایک قرآن پڑھتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان روز ایک قرآن پڑھتے، رمضان میں 2، ایک صبح ایک شام. کیسے ہو جاتا تھا؟ کیسے طاقت آتی تھی؟ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو طاقت ان کو آ جاتی تھی، اللہ دیتا تھا. اور وہ قرآن پڑھتے تھے تو مزہ ان کو آتا تھا، ان کی صحت برقرار رہتی تھی. لہذا قرآن مجید رمضان میں پڑھو. رمضان کا ایک اہم شعبہ قرآن مجید ہے. تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے. بس آخری بات میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہے، 8 بجے نماز ہوگی. میں 5 منٹ اور بیان کروں. تراویح آج کل مسجدوں میں ہو رہی ہے لیکن مسجدیں کم ہیں اور حافظ زیادہ. اب اس کا کیا علاج؟ مسجد والے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے ورنہ میں محلے جاؤں اور جا کے لوگوں سے کہوں کہ بھائی ہر مسجد میں کئی قرآن ہوں. ایک تو جب 14 دن میں ختم ہو جائے ایک قرآن ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جو 2 منزل ہے تو 7 ہونا چاہیے. نیچے بھی تراویح اوپر بھی تراویح. نماز ایک ہو جماعت کے ساتھ، یعنی فرض نماز ایک ہو. ایسے اگر نہیں ہوگا تو حافظ لوگوں کا قرآن بھول جائے گا، حافظ لوگوں کا قرآن بھول جائے گا. میں ہوں مثال کے طور پر، اب تو نہیں سنا پاتا ہوں لیکن میں سچ کہتا ہوں ہر سال رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں دل میں. پچھلے سال یہ بیٹھے میں مولانا عبدالسمیع صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ لگتا ہے اب ہم سنا نہ پائے، تو یہ بھی رونے لگے
یہ بھی رو رہے، ان کو بھی رونا آ گیا کہ لالچ لگتی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ کا کلام ہے، اور ہم تو یہی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے وقت تک قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی سطح پہ سال بھر جتنا یاد کیا جاتا ہے، جتنا پڑھا جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہوں، لیکن بچے نہیں کر پائیں گے اتنا، بچے نہیں اتنا کر پائیں گے، ان کو تو تراویح سنانا پڑے گی، اس کا انتظام مسجد والے محلے والے کریں۔ اپنے گھروں پہ تراویح کرو، نماز مسجد میں پڑھو، اپنے گھروں پر تراویح پڑھو، کیوں؟ اس کی برکت ہوگی گھر میں، اور تراویح کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ رمضان کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جنوانے کے لیے اور انہی باتوں کو منوانے کے لیے یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے۔ لہذا آپ حضرات کی کیا کر رہے ہیں قاری صاحب؟ آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور آ کر کے یہ باتیں سنتے ہیں۔ میں تو اتنا نہیں بیان کرتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھوڑ دیا گیا تھا میرے لیے کہ میں بیان کروں، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے مجمع میں، لیکن میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اور میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اپنی جگہ پر۔ اور دیکھو، مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہو، زیادہ سے زیادہ شریعت پر عمل کرو، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ حل نہیں ہے۔ دشمن بے شک قوی ہے، لیکن اللہ دشمن سے بھی زیادہ قوی ہے، اللہ دشمن سے بھی زیادہ قوی ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں تب تو ہمارا کام ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ ایک پرچہ دیا ہے کہ محمد عراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ عراف، یہ کس نے نام رکھا ہے؟ عراف، طبیعت خراب ہے۔ محمد نفیس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے لوگ کم بیماری ہو، زیادہ بیماری ہو، سب کے لیے ابھی اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی رسولک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں رمضان کی رحمتوں کو کشید کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ، رمضان کی برکتوں کو اپنے اوپر لینے کی قوت اور ایمان نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو غلطیاں ہم سے صبح سے لے کے شام تک ہوتی، اور اے اللہ وہ بے اندازہ ہیں، وہ بے اندازہ ہیں اے اللہ، مگر آپ کی رحمت تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے، اے اللہ درگزر فرما دیجئے، بری باتوں سے، برے کاموں سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ، جس حال میں ہیں آپ جانتے، جس حال میں ہیں آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ، بے در بے گھر لوگوں کو در اور گھر عطا فرما دیجئے، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکال دیجئے، گرفتار شدگان کو جیل سے بری فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ہندو اور مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیجئے۔ اے اللہ، برادران وطن کا جو حق ہمارے اوپر ہے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے حقوق ان پر ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے جس سطح پر محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ، اپنے کرم سے رمضان المبارک کی نیک ساعتوں میں ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو لوگ
بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔